آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی شیئر کی تھی، وہ بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا آپ اپنی لاسٹ جا کے کلاس بھی دیکھیے گا. اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، وہ بھی بہت پیاری ہے. میں تو صرف پہلے ہی سینٹنس کتنی دفعہ پڑھتی رہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں نور بھر دینا اس قرآن کی وجہ سے، اس کو میرا ساتھی بنائے رکھنا اور ہم سب کا ساتھی بنائے رکھنا. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے میں اینڈ میں بھی بول دوں گی تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سارے کے سارے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے کیونکہ اس دفعہ رمضان میں جب میں نے آپ کو لاسٹ پارے میں بھی کہا تھا کہ یہ پارا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آنیسٹلی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. تو عمل کے لحاظ سے بہت پیاری آیات ہیں. تو بار بار اسٹوڈنٹ کے میسج تھے میرے پاس جو پہنچے کہ آپ 30th پارا کیوں نہیں کروا دیتے پہلے ہمیں. تو میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں، اینڈ دین مجھے یہ لگا آنیسٹلی کہ دے آر رائٹ کہ اب بھی ہم 14 پارا کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ 14 پارا ہمارا ختم ہو جائے گا بہت جلدی. آلموسٹ ہم 70 آیا تو آج سٹارٹ کریں گے. تو جیسے ہمارا 14 پارا ختم ہوگا تو 15 سے پہلے میں آپ لوگوں کو 30th پارا کروا دوں گی، اور اس کی تفسیر کے بعد جب آپ 15 پارا کو پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کیونکہ پھر ایکچولی وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر اترنا شروع ہوتا ہے. ابھی بھی الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارا تقوی اسی لیول پہ رہے، یہ ہماری خشیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اسی لیول پہ رہے. یہ تو بڑھنے والی چیز ہے، جتنی اس کو بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ 14 پارے کے بعد ہم 30th پارا کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ کے جتنے لو ونز ہیں ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ ہم 30th پارا سٹارٹ کرنے والے ہیں. صرف 30واں پارا ہی وہ کر لیں گے میرے ساتھ تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے وہ کہتے ہیں نا دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک نئی طرح کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک نئی طرح سے محبت ہو جاتی ہے. تو دعا کیجیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ موقع دے کہ ہم لوگ یہ کام کر سکے. میں اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا پاک پروردگار بس اتنا لمبا یہ سفر ہے، اتنی زندگی دینا کہ میں آخر تک پہنچ جاؤں، میں قرآن ایک دفعہ پورا 30th پارے تک میں تفسیر کروا لوں. تو جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں خود ہی سے ڈر گئی. ایسے ہو یہ تو میں نے یہ مانگا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ نہ ہو کہ 30واں پارا کرنے کے بعد میرا وقت آ جائے. لیکن پھر میں نے کہا چلو یہ تو مذاق کی بات ہے، کیونکہ واقعی دل میں تو آتا ہے نا اس طرح سے. تو چلیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج کی کلاس بھی بہت پیاری کلاس ہے. آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا ایگزامپلز دے دے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر ان کو ایگزامپلز دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات دیکھو ایسے نہیں ایسے. بچوں کو یوزلی جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نا بالکل اسی طرح سے ایک کے بعد ایک ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسے نہیں تو ایسے سمجھو، ایسے نہیں تو ایسے سمجھو. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں. اور آپ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہماری اپنی ہی ذات کے اندر کی ایگزامپلز دے دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو. اور وہ شریک کسی بھی لیول کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کلاس میں جب ہم سیکھیں گے کہ اگر ایک اس زمانے میں تو بت ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح سے ہم اس کلاس میں بھی دیکھیں گے. تو بت اتنے تو پاگل نہیں تھے وہ کہ مٹی کے بتوں کے آگے بیٹھ جاتے. وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ان کے نیک لوگ تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اور ہم ان کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دعا کریں گے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے، ادروائز ہماری دعا نہیں سننی ہے. تو وہ کرنے کے بعد ہم پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو تم لوگ جو کرتے ہو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا علم بھی نہیں جانتے. تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں تھی. بخاری کی حدیث ہے 6416. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں. اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ اخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے ہیں، ہم کہیں سے گزر رہے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رہنا ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اے لوگوں صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. الحمدللہ. دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے، جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں اور لگتا بھی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اتنی جلدی ہم بھولتے ہیں، اتنی جلدی پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر وہ دماغ سے چیز نکل جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہ راستے، یہ سارے راستے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں، وہ راستے جو تیری طرف چلنے والے ہیں نا یا پاک پروردگار، اس پہ ہم کو جما کے رکھیے گا تاکہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں یاد رہے. وہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا، وہی والی دعا میں آتا ہے یہ. آپ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، اس کے اندر ہے کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراتے رہنا. تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھواتا رہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پڑھی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اصل میں تو دیکھیں نا دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تمہارا ایک انعام ہے جس کو تم کس طرح سے انجوائے کرتے ہو. یہاں تک آپ ان کو دل کے اندر نہیں لے کے جانا، آپ اس کے اندر ٹھہر تو سکو گے نہیں. اور وہی آیا انشاءاللہ اب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورہ نحل آیت نمبر 70. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر وہ یتوفاکم، وہ تمہیں وفات بھی دے گا. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری. کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واللہ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. اللہ اکبر. تو یہ دنیا کی وہی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے. سب انسان کو دیکھیں زندگی پہ سب سے بڑا پہرے دار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہماری موت ہوتی ہے. جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں اس دنیا سے لے جا سکتا. مجھے حضرت خالد بن ولید کی بات اتنی پیاری لگتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں، تم لوگ ڈرتے ہو، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں جانے سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو. دیکھو میرے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کا نشان نہیں یا تلوار کے نشان نہیں ہے. پورا جسم ان کا زخمی ہوتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں جاتے تھے، لیکن مجھے موت تو میرے بستر پہ آئی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. اس سے بڑی حقیقت ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے ہم بڑا گھبراتے ہیں، گھروں میں بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، تو وہ دوسرا ایک دم سے روک دیتا ہے کہ چپ کرو، ایسی بات نہیں کرو.
یا ہم نہیں بات کرتے، حالانکہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، اس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی واقعی ختم ہو رہی ہے۔ میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، آنیسٹلی میں گھر میں اتنی دفعہ یہ بات کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے سمجھ چھوٹی ہے تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اس کی شادی جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہوگی، تو چھوٹا جو ہادی ہے، ہادی اتنے سال کا، پتہ نہیں ہادی کی جب ویسے تو دیکھو نا اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم بڑی لمبی چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ نہیں، اس کی شادی بھی ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ پھر یہ چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، کچھ کرو، اللہ کو منانے کے کام کر لو۔ پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ جس گھر میں میں ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ تو اکیلے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بہاریں تب کی ہیں جب تک ہم سارے دونوں اکٹھے ہیں۔ تو یہ چیز اتنا آنیسٹلی ڈراتی ہے بیسیکلی کہ وہ وقت جو آنے والا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تیاری کر لو، تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں، تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ اب دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں، اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بری بات نہیں، بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ، لیکن جو سجدے میں جاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اللہ تیرا شکر کہ میں سجدہ کر سکتی ہوں۔ اور پھر اس سجدے سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں سجدے میں جا سکتی ہوں، کل کو پتہ نہیں میرے گھٹنوں میں اتنی درد ہو میں نہ سجدے میں جاؤں۔ تو جب بھی آپ کسی اپوزٹ چیز کو سوچتے ہو نا، تو پھر جو چیز اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، پھر اس کا آپ ڈھیروں شکر ادا کرتے ہو۔ زندگی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر موت پہ، جیسے میں نے اپنے بچوں کو ایک اور بات، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہتی ہوں کہ اس طرح سے نا ایک دوسرے سے جب ہم سنتے ہیں تو خود سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھا ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر مجھے کچھ ہوا تو مولوی صاحب کو نہیں بلانا جنازے کے لیے، تم تینوں بھائیوں میں سے کوئی ایک میرا جنازہ پڑھے گا، تو جنازے کی دعا یاد کر لو۔ میں آپ بھی پہلے سے کہہ رہی ہوں۔ تو ایسی والی باتیں اگر جب ہم کرتے ہیں تو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ سن نہیں رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ یا مام کہہ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں سن رہے ہوتے، تو پھر میں ایک سینٹنس ان کو جذباتی کرنے کے لیے بولتی ہوں نا کہ دیکھو بیٹا، میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر کل کو مجھے جب کچھ ہو گیا نا، بعد میں جب یہ ہوا تو پھر نا یہ بات کہنا، تو وہ بےچارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے۔ تو موت جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے میں کہتی ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کتنی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ وہ اتنی کمزوری میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھاپے کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات، احتراماً بات ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ثانیہ کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہنے والے تو منہ پھاڑ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو پتہ نہیں کتنے ہزار، تو یہ دعا نہیں، یہ بددعا ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس وہ آگے آئیں گی اس کے بارے میں بھی آیات انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور واپس دنیا سے لے جانے والی بھی وہی ذات ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جب جس کا وقت آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جو رات تمہاری قبر میں ہے، تم لاکھ کوشش کر لو وہ باہر نہیں آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی، اس کو انسان کو وہ کوئی بہانہ بن جائے گا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ، جو من یرد الی ارذل العمر، اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ارذل العمر جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 70-80 سال والی عمر ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں 80 کے بعد والی سال کی جو عمر ہوتی ہے، جس میں بالکل انسان
بہت ویک ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ دیکھیں میں نے کیونکہ میری ساس سسر جو تھے وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے, میں نے ان کو دیکھا ہے آخری وقت میں, اور میں ایوری سنگل ڈے جب ان کے آخری وقت آ رہا تھا, جب وہ کمزور ہو گئے تھے, تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہی کرتی تھی کہ یا اللہ ایسی بھی ہو, کیونکہ ان کو میں نے بڑے ساس سسر یوزلی بڑے روبدار والی پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا, جب شروع شروع میں شادی بھی ہوتی ہے تو بندہ ویسے ہی ڈرا ہوتا ہے, اور ان کی تھی بھی پرسنالٹی ایسی کہ بڑی ایک روب ہوتا تھا, ایک دبدبا ہوتا تھا. اور پھر دیکھتے ہیں بالکل بچے کی طرح پڑھتے پڑھتے نماز بھول جانا, بات کرتے کرتے بھول جانا, ایک ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا, بالکل چھوٹے بچوں کی طرح. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, وہ ہنس کے کہتے ہیں کیا کہا تھا, ہاں ایسے. بچہ بڑا کرتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ابھی تو بتایا تھا آپ کو, پھر آپ پوچھنے لگ گئی ہیں. تو یہ والی عمر جو ہوتی ہے نا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا نا, میں کہتی ہوں جو ہمارا زمانہ تھا, اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے نا وہ سنبھلے جاتے تھے. اللہ بات یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ایسے ہوگا, لیکن جو ایک کامن چیز ہوتی ہے نا میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اکٹھی فیملی ہوتی تھی. جب بہویں آ جاتی تھیں تو پھر ساس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والی ایج میں جب آتی تھی تو وہ بچوں کے پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے, وہ بچے دادی نانی ارد گرد پھیرے ہوتے تھے. تو اب زمانہ بدل گیا ہے. اب بچے, چلو میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں تو بچے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, یا پھر وہ جابس کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. اور اگر گھر میں بھی رہیں گے, یہاں پہ بھی بچے, دیکھ میرے بچے جیسے اپنے گھروں میں ہیں, تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں جیسے اب دیکھیں میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے, اٹھ نہیں سکتا, یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے, بڑھاپے کا, کمزوری کا, تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے, آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر, بچوں کے گھر میں, کسی تو نہیں, وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے, لیکن I don't know, میں کہتی ہوں کتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا. رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو بات کی بات ہے, ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں, ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر, اپنی آزادی, اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے. اور یہی صبر ہے, دیٹ از اے لائف بیسیکلی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی, تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو, پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں, کیونکہ ساری ماں باپ تو اب پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے, اب مائیں بھی کام کرتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے, اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے, یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے, تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا, اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا, جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا. تو اس لیے گلا کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے پھر, کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, مرنے کا تو پتہ نہیں ہے, وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا. اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے, اللہ اکبر کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے, دعا سکھائی ہے. میں تو ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی ہوں سجدے میں جا کے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر, یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں, یا اللہ مجھے بچانا اس ارذل العمر سے. اور ایک بخاری میں آتی ہے, صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من بخلی, اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بخل سے, والکسلی اور سستی سے, وارذل العمر اور ارذل العمر سے, وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا. اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہوم میں نہ جایا کریں. کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہمارے ہوتے ہیں. یہ ٹاپک اتنا, یہ آیا ہی اتنی بڑی آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے, 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ
جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی ہے، ان کی خدمت بات سنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے. تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں. یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے. نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا مطلب کیا چوائسز ہے میرے پاس. مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی لیکن چھوٹی عمر اس لیے آج سے کہ وہ بھی ارذل العمر میں نہیں تھی. وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے. تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزار ہو، تو کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے. یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا. تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو. تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے. لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے. آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرح سے، تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا. اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے ایسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں. جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر. بال بھی ایسے بکھرے ہوئے. وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں. تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا. اور جن کو میں ملی جا کے، 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے. اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیء نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات، کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کری تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے.
لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے, میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی, میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا, جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب بھی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے, اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا, اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی, کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ